پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی سی شاخ پر لگتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ زندگی کے اکثر مقام پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹہل کر تو دیکھو، ساری الجھنیں نہ سلجھ جائیں تو کہنا۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، تم کیا ہو، کیسے ہو، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے، یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اگر نماز کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ پھر لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی، نہ ہی کوئی توقع۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہیں۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کے حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جایا کرو، اللہ انہیں حل کر دے گا، بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ پسندیدہ شخص بھی جادوگر ہوتا ہے۔ بے چین دل میں سکون اور بے خوابی سی بوجھل آنکھوں میں خواب بھرنے کی قابلیت بس اسی کے پاس ہوتی ہے۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک کو ہی پاکیزہ ملتا ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے رہیں گے، جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی چلے جاتے ہیں، اور جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی نبھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی ہی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں جس چیز سے توجہ ہٹاؤ وہ مرجھا جاتی ہے، مگر قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ تم اس سے دوری اختیار کرو گے تو خود مرجھا جاؤ گے۔ بہت اندر تک تباہی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی، یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں، دماغ کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہو تو زندگی کی راہ تاریک رہے گی اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ اشفاق احمد صاحب۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ کسی کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی مت جانا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مرد کے اندر عورت کی ترکیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترکیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔
اس لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترکیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ عورت کی حفاظت کے لیے حیا سے، پردے سے خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مرد بھی بیزار ہوتا ہے حیادار عورت سے، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں، دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے۔ تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مچلے راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ سورج جب چمکنے لگتا ہے تو بڑی روشنی ہوتی ہے، دن چڑھ آتا ہے، دھوپ پھیلتی ہے، حدت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، لیکن یہ پھیلی ہوئی گرمی جلاتی نہیں، آگ نہیں لگاتی، اور جب یہ روشنی، یہ دھوپ ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے تو آگ لگتی ہے، کاغذ جل اٹھتا ہے۔ اصل میں سارا راز ایک نقطے پر مرکوز ہونے میں ہے۔ خواہش ہو، ارادہ ہو، دعا ہو، یہ ساری کی ساری ہماری دل کی صورتیں ہیں، نیم رضا، نیم گرم، نیم جاں، ارادے کی صورت۔ لیکن جب تک ہمارے ارادے کی تپش کسی مرکز پر فوکس نہیں ہوتی، وہ جلا نہیں سکے گی، بھڑک نہیں سکے گی۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں، داغ ہوتا ہے۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے، وہ جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب۔ بابا جی بولے، سارے کھیل اللہ سونا خود کھیلتا ہے۔ وہ کبھی کبھی تو اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بندہ لاکھ کوشش کرے، تلاوت، نماز، محفل، ذکر اذکار، درود، وظیفہ، لیکن وہ قریب ہی نہیں آتا۔ اور جب اس کا اپنا من کرتا ہے تو وضو بھی شرط نہیں، جگہ اور وقت کی بھی قید نہیں، اور وہ بندے کے اندر ایسے سما جاتا ہے جیسے دودھ میں سفیدی اور پھول میں خوشبو۔ کبھی کبھی تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بنتی، اور بننے پہ آئے تو لمحوں میں بن جاتی ہے۔